السلام علیکم۔ امید اللہ پاک سے کرتے ہیں کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم KPK پولیس ایکٹ 2017 کے آرٹیکل نمبر 22 کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آرٹیکل نمبر 22 ہے رسپانسبلٹیز آف DPO ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی ذمہ داریاں آرٹیکل نمبر 22 میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اب چلتے ہیں کہ اب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی ذمہ داریاں ہوں گی اس میں آبجیکٹیوز آف پولیسنگ کے مقاصد، کہ ایک ڈسٹرکٹ میں پولیسنگ کے کیا مقاصد ہوں گے۔ امن و امان کو قائم رکھنا، چوری اور یہ ہو گئے لوگوں کی جان و مال پراپرٹی کی حفاظت، یہ تو پولیس کے آبجیکٹیوز ہیں نا، یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ اور اس میں دوسرا ہے اپنے اہداف کو حاصل کرنا۔ ہر DPO ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی اپنے لیے کیا کرتا ہے، اہداف متعین کرتا ہے کہ ایک سال کے اندر میں نے یہ اہداف حاصل کرنے ہیں۔ اس میں اتنے میں نے کیا کرنا ہے، کرمنل جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کرنا ہے، جو سمگلنگ ہوتی ہے یا کوئی دوسرے جرائم پیشہ افراد ہیں، اور جو کرائم ریٹ ہے اس کو کم کس حد تک کیا جائے گا، یہ سارے اہداف وہ متعین کرتا ہے۔ اب اہداف کو تو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تیسرے نمبر پر اس کی ذمہ داری ہے کہ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار وضع کرنا، کہ کس طرح جو ہمارے ہیں کہ وہ اہداف ہیں ان کو ہم حاصل کریں۔ تو یہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی ذمہ داری ہوگی۔ جو پلان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بنائے گا اس کا اپروول ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن سے لے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور منظور شدہ پلان کی کاپی حکومت اور IG کے ذریعے پبلک سیفٹی کمیشن کو بھیجے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً اگر کوئی پلان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بناتا ہے تو وہ پلان اپروو کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ جو پبلک سیفٹی کمیشن ہے اس سے اس کو اپروول لے گا، اور منظور شدہ جو پلان ہے اس کی جو ایک کاپی IG کے ذریعے کیا کرے گا، پبلک سیفٹی کمیشن تک یہ پہنچائے گا۔ ضلع کی سطح پر امن و امان قائم رکھنا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی ذمہ داری ہوگی، اور اس میں جو ہمارا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ کوآپریشن پولیس کی ہوگی۔ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ DC کے ساتھ، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آفیسر کے ساتھ کیا کرے گا، کوآرڈینیٹ کرے گا، کوآپریٹ کرے گا، ڈسٹرکٹ سطح پر جو ہے امن و امان کو قائم رکھنے میں یہ ان کی مدد کرے گا۔ آرٹیکل نمبر 23 میں کیپٹل سٹی پولیس آفیسر کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی۔ تو یہ قانون کے مطابق جو ذمہ داریاں اس کو دی گئی ہیں تو وہ ایکسرسائز کرے گا۔ تو یہ CPO کے اختیارات ہوں گے اور ان کی ذمہ داری ہوں گی۔ اب آرٹیکل نمبر 24 کی طرف آتے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 24 یہ بھی امپورٹنٹ ہے، وقت سے پہلے یا پری میچور ٹرانسفر آف DPO، یعنی وقت سے پہلے DPO کا تبادلہ کرنا۔ اگر پروویشنل پولیس آفیسر کسی بھی DPO کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہے تو اس کی پری میچور ٹرانسفر یعنی 2 سال سے پہلے بھی اس کی ٹرانسفر کر سکتا ہے، یہ IG کے اختیار میں ہے۔ تو آرٹیکل نمبر 24 اس چیز کو ڈسکس کر رہا ہے۔ آرٹیکل نمبر 25 میں پوسٹنگ اینڈ فنکشن آف ہیڈ آف انویسٹیگیشن۔ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایک ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہیڈ آف انویسٹیگیشن ہوتا ہے، اور ایک جو کیپٹل سٹی میں جو ہے ہیڈ آف انویسٹیگیشن ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہے ڈسٹرکٹ لیول کی سطح پہ بات کر رہا ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ There shall be a provincial investigation branch to be headed by an officer of the rank of Additional Inspector General of Police۔ اب سے جو ہے there shall be a provincial صوبائی سطح پر انویسٹیگیشن برانچ ہوگا، اور اس کا سربراہ کون ہوگا، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل ہوگا، AIG اس کو ہیڈ کرے گا۔ اور the additional inspector general of police investigation shall assist the provincial police officer in the supervision of investigation in the province in the manner prescribed۔ یہ جو ہے ہمارا جو PPO ہے، پروویشنل پولیس آفیسر ہے، اس کی ہیلپ کرے گا،
جو صوبے کے اندر کوئی ایسی تحقیقاتی کام ہو رہے ہیں جہاں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان کو سپرویژن کرے گا یہ ہمارا ڈسٹرکٹ، ہمارا جو ہے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل۔ تو انسپیکٹر جنرل کی ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل کیا ہوگا، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ تو سب سے پہلے ہے کنڈکٹ پرفارمنس آڈٹ آف انویسٹیگیشن اسٹاف۔ جو انویسٹیگیشن اسٹاف کی جو پرفارمنس ہے اس کو کیا کرے گا، اس کو آڈٹ کرے گا، اس کو دیکھے گا۔ مانیٹر دی انویسٹیگیشنز، جو انویسٹیگیشن گو آن ہیں ان کو کیا کرے گا، مانیٹر کرے گا، ان کو دیکھے گا، لک آفٹر کرے گا۔ ایگزامن اینڈ انکوائری کمپلینٹس ریلیٹنگ ٹو کنڈکٹ آف انویسٹیگیشن۔ اگر کوئی انویسٹیگیشن کر رہا ہے ادارہ تو اس کے خلاف اگر کوئی کمپلین آتی ہیں، شکایات آتی ہیں تو ان کو وہ انکوائری، ان کو دیکھے گا بھی، ان کو ایگزامن بھی کرے گا، ان کی انکوائری بھی کروائے گا۔ ہیڈ دی پروونشل کرائم برانچ، جو صوبائی جو کرائم برانچ ہے اس کو بھی یہ ہمارا AIG وہ ہیڈ کرے گا۔ اب ہے اس میں آگے ہے سپروائز ورکنگ آف کرمنل ریکارڈ آفس۔ کرمنل ریکارڈ آفس کی جو کام ہے اس کو بھی سپروائز کرے گا۔ جو اسٹیٹسٹکس ہے، کرائم اسٹیٹسٹکس ہے ان کو بھی کمپائل کرے گا کہ یہ صوبے کی سطح پر اس سال یا یہ جو گاڑیوں کی چوریاں کتنی ہوئی، ڈکیتیاں کتنی ہوئی، قتل مرڈر 302 اور 324 میں یہ 396 یہ مختلف جو کیسز ہیں ان کی اسٹیٹسٹک بنائے گا کہ یہ ایک سال کے اندر یا ایک مہینے یا 6 مہینے کے اندر کتنے یہ ہوئے ہیں، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اب آتے ہیں آرٹیکل نمبر 26 کی طرف۔ آرٹیکل نمبر 26 سپریشن آف انویسٹیگیشن فنکشن۔ ایک یہ ضلع صوبے کی سطح پر ہمارا انویسٹیگیشن برانچ ہو گیا، اب اس کو مزید نیچے لے آتے ہیں تو ڈسٹرکٹ کی سطح پر بھی ہمارے پاس انویسٹیگیشن برانچ ہے، جس کو ہیڈ کون کرے گا، اس پہ SP سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے عہدے کا بندہ اس کو ہیڈ کرے گا۔ There shall be a district investigation branch in each district under the supervision of head of district investigation branch to investigate all cases registered in the district۔ ضلع کی سطح پر جو مقدمات رجسٹر ہوتے ہیں ان کی تحقیقات کے لیے ضلع کی سطح پر بھی ہمارے پاس ایک اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ ہے، اور وہ اس پہ کیا کہتے ہیں اس کو، انویسٹیگیشن برانچ جو ہے اس کو ہیڈ SP کرے گا، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرے گا، اور وہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس DPO ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو وہ سارے جوابات دینے کا پابند ہوگا، وہ DPO کے اندر کام کرے گا۔ اب اس میں دوسرا جو پوائنٹ ہے، ضلع کی سطح پر اگر کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس کی جو انویسٹیگیشن ہوگی وہ انسپیکٹر کے ذریعے کیا جائے گا۔ اگر کسی تھانے میں انسپیکٹر نہیں ہے تو سب انسپیکٹر اس کو انسپیکٹر کی جگہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا، اور ڈیلی اتھرائزڈ بائی دا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، اس کو کیا کرے گا، سب انسپیکٹر جو وہ کیس کو انویسٹیگیٹ کرے گا اس کو اتھرائز کون کرے گا، اس کو آرڈر کون دے گا، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، اس کو اجازت کے بعد وہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرے گا۔ اور اس میں ایک بات آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا جاؤں کہ اس کے آرٹیکل سب سیکشن نمبر 9 میں ہے دیر شیل بی اے سپروائزری آفیسر ان ایچ پولیس سب ڈویژن۔ اب سپروائزری آفیسر ہوگا، اس کا جو ہے عہدہ کتنا ہوگا، SDPO سب ڈویژنل پولیس آفیسر ایز اے سپروائزری آفیسر کے فنکشن کرے گا، اور اس کی ذمہ داری کیا ہوگا، جہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے وزٹ سین آف کرائم سین کو وہ وزٹ کرے گا، اور اس کے پاس ہوگا جو انویسٹیگیشن کیا کرے گا، انویسٹیگیشن کو وہ جو چالان ہے، انویسٹیگیشن ختم ہونے کے بعد جو چالان ہے اس کو وہ کورٹ تک وہ سبمٹ کروائے گا۔ اور اس کے بعد ہے اگر کوئی بندہ FIR میں اس کا نام نامزد ہے تو اگر وہ بری ہوتا ہے تو اس کو ویریفائی بھی یہ کرے گا SDPO یا سپروائزری جو آفیسر ہے وہ اس کو کیا کرے گا، ویریفائی کرے گا، یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔